بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اگر ہم اپنی عملی زندگی میں بغور نظر ڈالیں، اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر دوڑائیں، تو پائیں گے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ لے کر چلتا ہے۔ ہر شخص چاہے وہ اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو یا ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی زندگی میں بے شمار ایسے اعمال انجام دیتا ہے جس کا رزلٹ اسے فوراً نہیں ملتا۔ ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں روزانہ حاضری دیتا ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال یا اس سے بھی زیادہ لگاتار پڑھتے رہتا ہے، اس امید میں کہ یہاں اگر محنت کر کے میں نے اچھی ڈگری حاصل کی تو مستقبل میں مجھے اس ڈگری کی بنیاد پر کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے، اچھا جاب مل سکتا ہے۔ ایک تاجر تجارت شروع کرتا ہے، اچھا خاصا مال اس میں انویسٹ کرتا ہے، اس امید میں کہ مستقبل میں اس کا مجھے اچھا فائدہ ملے گا، اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایک شخص کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور مہینے بھر تک وقت پر حاضری دیتا ہے، بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، وقت پر نکلتا ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ کبھی بھی آفس پہنچنے میں تاخیر نہ ہو یا وقت سے پہلے آفس سے نہ نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کمپنی کا مالک، کمپنی کا باس اس سے ناراض ہو جائے، اس کی تنخواہ کاٹ لے یا اگلے مہینے اسے جاب سے نکال دے۔ مہینے بھر اس امید میں جی توڑ محنت کرتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اسے سیلری ملے گی، فوراً اسے نتیجہ نہیں ملتا، اس کا نتیجہ 1 مہینے کے بعد آتا ہے۔ بس اوقات ایک انسان عمل کرتا ہے، اس کا نتیجہ 1 سال کے بعد اسے ملتا ہے، بس اوقات عمل کرتا ہے 10 سال، 20 سال، 25 سال کے بعد اسے امید رہتی ہے کہ اس کا مجھے اچھا نتیجہ ملے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا ایک لمبی مدت تک مسلسل محنت کرتے رہتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پتا چل جائے کہ جس کالج میں پڑھ رہا ہوں اس کالج کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں، کسی بھی آفس میں لے جاؤں، کسی بھی محکمے میں پیش کروں، کسی بھی سرکاری آفس میں اسے پیش کروں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلو نہیں، تو جس دن اسے پتا چلے گا اپنے کالج کے بارے میں، اگلے دن اس کالج کو چھوڑ دے گا اور آگے اس کالج میں تعلیم جاری نہیں رکھے گا۔ یہ لمبی مدت تک مسلسل کیوں محنت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یقین ہے کہ اس ڈگری کی اہمیت ہے، اس ڈگری کی بنا پر مستقبل کی میری زندگی بہتر سے بہتر بن سکتی ہے۔ یہی چیز انسان اپنی آخرت کے بارے میں سوچے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ایک لمبی مدت تک، تو آخر اس کے پیچھے ہماری کوئی امید ہے، ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی ہدف ہے یا نہیں؟ اگر ایک انسان اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے ٹارگٹ کے بارے میں، اپنے ہدف کے بارے میں اس کے دل کے اندر یقین نہ ہو تو کام کے اندر پختگی نہیں آ سکتی۔ ایک امپلائی کو آفس میں کام کرتے ہوئے اگر یہ شک ہو
کہ پتہ نہیں مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو اس طرح وہ کام نہیں کر سکتا جس طرح ایک دوسرا امپلائی جس آفس میں کام کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اچھی سیلری ملے گی، اور اگر صحیح سے کام نہ کیا تو یہ نوکری ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے۔ دونوں کے کام کرنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اب اپنی عملی زندگی کے اندر آئیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ جو کچھ عمل کرتے ہیں، کیا اس کا ہمیں مرنے کے بعد کوئی نتیجہ ملنے والا ہے؟ اس کا کوئی رزلٹ ملنے والا ہے یا ملنے والا نہیں ہے؟ اگر ایک انسان کا عقیدہ، ایک انسان کا یقین اس بات پر ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور اس زندگی میں کیے گئے عمل کی بنیاد پر ہماری آگے کی زندگی طے ہوگی کہ ہمیں نعمت کی زندگی میسر ہوگی یا عذاب والی زندگی ملے گی، اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اسے یقین ہو موت کے بعد کی زندگی پر تو اس کے کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے اس بارے میں یقین ہی نہ ہو، جس کا عقیدہ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کوئی زندگی ملنے والی ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر کے اندر۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، البعث بعد الموت جسے کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب کی پیشی ہوگی، ایک ایک عمل کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں، اس عقیدے کے نتیجے میں ہماری آگے کی زندگی طے ہوگی، وہ زندگی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یا تو جنت ملنے والی ہے یا جہنم رسید ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ ایک انسان کو اپنی زندگی طے کرنے کا ہنر سکھاتا ہے کہ کیسے اسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بعض سورتوں کے تکرار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تکرار مطلب ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کی فجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الانسان جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف کی خطبہ جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان تمام سورتوں کے اندر آپ غور کریں، ایک مشترک مضمون آپ کو ملے گا۔ ان تمام سورتوں کے اندر ایک موضوع اور ایک مضمون مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مضمون ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ قاف کے اندر شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے کفار کا عقیدہ بیان کیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جہنم کو ہم کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو کیا کہے گی؟ هل من مزید، اور بھی کچھ ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَدَعُ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَتٍ قَتْ، اللہ رب العالمین اپنے قدم کو ڈال دیں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، بس بس۔ اس حدیث پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے میں اور کفار کے عقیدے میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول ان سورتوں کی ہر جمعہ کے اندر تکرار کیوں کرتے تھے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو ایک انسان ہر جمعہ کو اپنی قیامت کے بارے میں سوچے, زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو. ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھایا جانے والا, مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اس سے کسی کو مفر نہیں ہے, کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ہر شخص اپنی زندگی گزارتے ہوئے سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. انتہائی اہم آیت ہے اور جسم کپا دینے والی آیت ہے, جسم کے اندر کپ کپی طاری کر دینے والی آیت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور اس کی تقدیر میں اللہ نے موت لکھا ہے تو اسے مرنا ہے, اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, چاہے اس کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے, لیکن اس زندگی کو ختم ہونا ہے. چاہے 10 سال ہو, 20 سال ہو, 50 سال ہو, 100 سال ہو, 150 سال ہو جائے, لیکن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, یقین ہے. ابھی ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, آئندہ 150 سال 200 سال کے بعد تو ہم میں سے کوئی نہیں رہیں گے. آئندہ 150-200 سال کے بعد ہم سب اپنی قبروں میں رہیں گے, یہ یقینی ہے. آج تک کسی کو 100 سال سے زیادہ عمر ملی ہے؟ چند لوگوں کو. 150 سال سے زیادہ عمر کسی کو ملتی ہے؟ ہم نے دیکھا کسی کو نہیں ملتی. تو آئندہ 150-200 سال کے بعد ہم سب جو یہاں پر موجود ہے اپنی قبروں میں رہیں گے, یقینی ہے. اور اس چیز کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے, چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ہر شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے, مرنا یقینی ہے. کوئی ایسی مشین نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو انسان ایجاد کر سکے اور موت کو مات دے سکے, کسی طرح موت سے اسے چھٹکارا مل جائے, ایسی کوئی مشین دنیا میں آج تک بنی نہیں. بعض لوگوں نے ہم سے پہلے کوشش کی کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, کوئی ایسا کام انجام دیں, کوئی ایسی مشین تیار کرے کہ ہمیں موت نہ آئے. آپ نے سنا ہوگا ایسے کئی لوگوں کے بارے میں کہ تاریخ کے اندر یہ گزر چکے, انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں موت نہ آئے. ابھی حال ہی میں تقریباً 2-3 سال پہلے کورونا کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں. یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے. جب عمر ان کی کم ہی تھی, اسی وقت ڈاکٹروں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ چند مہینوں کے آپ مہمان ہیں بس, اور چند مہینوں کے بعد آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے. جو بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی اور مزید زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ مجھے مرنا نہیں ہے, میں کچھ ایسا انتظام کروں گا اپنے لیے کہ مجھے موت نہ آئے. چنانچہ ان کے تمام اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیے. آخر میں آنکھوں کی یہ جو آنکھوں کے بال ہوتے ہیں اور آنکھوں کا ریٹینا ہوتا ہے, آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے, اس سے وہ اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے تھے. ان کی تصویر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نظروں کے سامنے ان کے کمپیوٹر کی اسکرین ہے, اور آنکھوں کے ریٹینے سے اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کرتے تھے, اور ایک لمبی مدت تک اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے. پورا جسم حرکت کرنا بند کر چکا تھا, جسم کے تمام اعضاء جواب دے چکے تھے, اس کے باوجود زندہ تھا اور ایک لمبی مدت تک اسے زندگی ملی. لیکن بالآخر کورونا کے زمانے میں اس کی بھی موت ہوئی. پوری دنیا نے دیکھا اور یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی موت کو مات دینے کی, لیکن آخر میں موت سے ہار چکے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے, یہ سسٹم ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر کسی کو ہمیشہ زندہ رکھنا اللہ رب العالمین کے سسٹم میں ہوتا, اللہ رب العالمین کے نظام میں ہوتا, تو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو کم از کم اس دنیا میں رکھتے, کیونکہ ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم باقی رکھتے, کیونکہ آپ کے بعد آنے والا کوئی اور دوسرا نبی نہیں.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے گزر چکے، اور جو اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری علماء اکرام پر اللہ رب العالمین نے ڈالی۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اسی کو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء اکرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب ملک الموت ان کے پاس آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہا کہ میں آپ کی جان قبض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ادراک نہیں ہو سکا کہ یہ فرشتے ہیں، ایک بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں ملک الموت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، تو ایک تھپڑ رسید کی جس سے ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا، تو اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو کیا کہا، آنکھ تو پہلی اللہ رب العالمین نے صحیح کر دی، اس کے بعد کہا جا کر ان سے کہیں کہ ایک گائے کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال، ہر بال کے بدلے اتنے سال آپ کو مزید عمر عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد مرنا ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر مرنا ہی ہے تو موت سے تھوڑے ڈر ہے، وہ ابھی ہو جائے۔ تو اگر انبیاء کرام موت سے نہیں بچ سکے تو دوسرے لوگ موت سے بچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مرنا یقینی ہے، اور اسے ہر شخص روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ کتنے ہمارے عزیز اور اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نہ اس کی کوئی عمر متعین ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف بوڑھے لوگ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کتنے جوان ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی 2 مہینے ہے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال ہے، اور ان سے پہلے ہی ان کے گھر کے دوسرے افراد جو ہٹھے گٹھے نوجوان ہوتے ہیں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کی کوئی عمر متعین نہیں کی ہے، مرنا یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وہ اصل ہے ہمارے لیے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری سورت کے اندر کس طرح فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کا کام کیا ہے تو اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، اور ذرے کے برابر اگر کوئی برائی کی ہے تو اپنے نامہ اعمال کے اندر اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے مثال بھی دی، تو کس چیز کی مثال دی؟ ذرے کی مثال دی، ایک ایسی چیز جسے انسان سمجھ بھی سکے، اور ایسی چیز جو ننگی آنکھوں سے دکھائی بھی نہ دے۔ یہ ذرے موجود ہیں یہاں پر، اس فضا میں یہ ذرے موجود ہیں، دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ذرے کب نظر آتے ہیں؟ اگر دیوار میں کہیں سوراخ ہو اور وہاں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہو تو اس روشنی میں یہ ذرے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی یہ ذرے موجود ہیں پورے روم کے اندر، لیکن دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتی، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے کوئی انسان دیکھ نہ سکے، لیکن اسے ہر کوئی تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہاں ذرے ہیں، وہاں پر نظر آتے ہیں جہاں سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اپنے نامہ اعمال کے اندر اسے دیکھے گا، ذرے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے عمل کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے نجات پا گیا، جنت کے اندر جسے داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر ہم کامیاب کسے تصور کرتے ہیں، کسے کامیاب مانتے ہیں؟ جس کے پاس اچھا خاصا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ہر طرح کی آسائشیں ہوں، گرچہ اس کی آخرت بالکل تاریک ہو، اسے ہم کامیاب مانتے ہیں۔ ایک دوسرا بندہ
جس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہ ہو لیکن اللہ کا نیک بندہ ہو، ہمیشہ اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہو کہ مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسے ہم ناکام سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے نجات پا گیا، جنت میں جسے داخلہ مل گیا، حقیقت میں کامیاب یہی بندہ ہے۔ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کو اپنے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صاف طور پر بیان کیا۔ آپ مکہ کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکی صورتوں پر گہری نظر دوڑائیں، پائیں گے کہ دو چیزیں تمام صورتوں کے اندر تقریباً مشترک ہیں۔ تقریباً تمام صورتوں کے اندر دو چیزیں مشترک ہیں، ایک ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور دوسری ہے یوم آخرت۔ ان دونوں کے عقلی دلائل، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے عقلی دلائل اور آخرت پر ایمان لانے کے عقلی دلائل، اللہ رب العالمین نے ایک دو نہیں بے شمار بیان کیا ہے تقریباً ہر صورت کے اندر۔ مکہ کے اندر جو اللہ کے رسول کے مخاطب تھے وہ کون تھے؟ کفار تھے سب کے سب۔ ان کے سامنے عقلی دلیلوں کی ضرورت تھی جسے وہ سمجھ سکیں، انکار نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں عقل کی نعمت سے نوازا تھا، اور جو عقل کی نعمت ہے یہ انسان کے اوپر حجت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، دوسری تمام چیزیں اپنے نفع کی نقصان کی تم سمجھ پاتے ہو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو۔ کسی غیر مسلم کو آپ نے دیکھا کہ چاقو سے اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہو؟ نہیں کاٹتا، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ کسی غیر مسلم تاجر کو آپ نے دیکھا کہ ایک سامان خریدا ہو 100 روپے میں، اسے بیچ رہا ہو 50 روپے میں؟ نہیں کرتا، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی میں کس سے نفع ہوگا کس سے نقصان ہوگا اپنے عقل سے فیصلہ کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسی عقل کے فیصلے کے مطابق آخرت کے بارے میں تیاری کیوں نہیں کرتا وہ؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اس عقل کے ذریعے انسان اچھی طریقے سے ادراک کر سکتا ہے کہ ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا حساب ملے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کے اندر، دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو، چاہے کفار و مشرکین کا ملک ہو، چاہے ملحدوں کا ملک ہو جو کسی بھی اللہ پر ایمان نہ لاتے ہو، کسی بھی رب کو تسلیم نہ کرتے ہو، ملحدوں کے ملک میں بھی چلے جائیں، آپ پائیں گے کہ اس ملک کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، پولیس کا، پرشاسن کا۔ عدالت قائم ہے اس ملک کے اندر، پولیس ہے، فوج ہے، وکیل ہیں۔ اس سسٹم کے اوپر حکومت روزانہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، پرشاسن ہے۔ تو یہ جو سسٹم حکومت نے قائم رکھا ہے، کس لیے آخر؟ روزانہ کروڑوں روپے اس عدالت کے پیچھے، پولیس اور پرشاسن کے پیچھے حکومت کیوں خرچ کرتی ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر تمام لوگ اچھے نہیں ہوتے، کچھ اچھے ہیں تو کچھ برے لوگ بھی سماج میں پائے جاتے ہیں، اور یہ برے لوگ سماج کے اندر بد امنی پھیلاتے ہیں، یہ شرپسند ہوتے ہیں، سب کے سب امن پسند نہیں ہوتے۔ تو ان شرپسندوں کو روکا جائے، جو ظالم ہے اسے سزا دی جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے، اس مقصد کے لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر عدالت کا سسٹم موجود ہے۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں یہ سسٹم آپ کو ضرور ملے گا کہ ایک ظالم کو سزا ملنی چاہیے، یہ عقل گواہی دیتی ہے، ایک مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، یہ عقل گواہی دیتی ہے، اور اس وجہ سے روزانہ لاکھوں کروڑوں ایک حکومت صرف کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ظالم کو سزا مل جاتی ہے عدالت کے اندر؟ کیا حقیقت میں ایک مظلوم کو عدالت میں انصاف مل جاتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کتنے ظالمین دنیا کے اندر زندگی بھر لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور دنیا میں اس ظلم کی کوئی سزا نہیں ملی اور اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے مظلوموں کو ہم دیکھتے ہیں زندگی بھر ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا، کتنے صحابہ اکرام کو زندگی بھر ظلم و ستم کفار مکہ ان پر ڈھاتے رہے اور یہاں تک کہ ان کو قتل کر ڈالا، وہ مظلوم کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔
آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے مظلوموں کو انصاف کے چکر میں عدالت روزانہ جا رہے ہیں، لیکن آخری عمر تک انہیں انصاف نہیں مل پاتا۔ تو کیا عقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی؟ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ظالم کو سزا ملے، مظلوم کو انصاف ملے۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی انصاف پسند بادشاہ ہو، کوئی انصاف پسند جج ہو جو یہ عزم کر لے کہ ہماری اس عدالت میں کسی بھی مظلوم کو خالی ہاتھ واپس نہیں ہونا پڑے گا، کسی بھی ظالم کو کسی بھی طریقے سے بچنے کا موقع نہیں ملے گا، اگر کوئی جج یہ عزم کر لے، پھر بھی ایک انسان کتنا انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا ہی انصاف کر سکتا ہے جتنا انسان کے اختیار میں ہے۔ ایک شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا، جج کے سامنے مقدمہ آیا، انصاف پسند تھا، اس نے فیصلہ صادر کیا کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے، اچھی بات۔ ایک دوسرا مقدمہ آیا جس نے 10 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا دونوں کا جرم برابر ہے؟ ایک نے ایک کو قتل کیا ہے ناحق، اور دوسرے نے 10 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے جرم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ جج انسان ہونے کے ناطے اتنا ہی فیصلہ کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے جتنا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ یہ نہیں فیصلہ صادر کر سکتا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، قتل کرو پہلے شخص کے بدلے میں، پھر زندہ کرو، پھر دوسرے شخص کے بدلے قتل کرو، پھر زندہ کرو، اور 10 لوگوں کے بدلے 10 بار اسے قتل کرو۔ کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی انصاف بھی کرنا چاہے تو اتنا ہی انصاف کر سکتا ہے جتنا انسان کے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ انصاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا عقل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ ہر مجرم کو جرم کے حساب سے سزا ملے؟ اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ پاور ہے کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو سزا دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، پھر سزا دے، پھر دوبارہ زندہ کرے، پھر سزا دے، پھر دوبارہ زندہ کرے۔ تو عقل خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ہر مجرم کو سزا ملے، ہر مظلوم کو انصاف ملے۔ تو یہ عقل کے اندر آنے والی چیز ہے، ایسی چیز نہیں۔ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ خود یہ گواہی دے گا کہ قیامت برحق ہے، قیامت ہونی چاہیے، یہ زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہ ہو، ایسا عبث کام ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کوئی عبث کام، کوئی فالتو کام اللہ رب العالمین نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا اعلان کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث پیدا کر دیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں یقیناً ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار اور مشرکین کو عقلی دلیل دیتے ہوئے واضح کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے ممکن ہو سکا تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں کہہ دیں کہ وہی ذات پھر دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا۔ جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا؟ آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، اخبارات میں آج کی جنریشن اچھی طرح ان چیزوں کے بارے میں جانتی ہے۔ کوئی نیا فون آنے والا ہے، سیمسنگ کا، آئی فون کا، ابھی لانچ ہوا نہیں ہے، بس خبر آ رہی ہے سیمسنگ کمپنی نے، ایپل کمپنی نے فلاں جنریشن کے نئے موبائل کا اعلان کیا ہے۔ لانچ ہونے سے پہلے، مارکیٹ میں آنے سے پہلے آپ کسی بھی میکینک کے پاس چلے جائیں،
मार्केट के अंदर बेशुमार है मैकेनिक जो खराब हो जाए मोबाइल तो उसको सही कर देते हैं। उससे कहे कि मुझे ये मोबाइल जो अभी कंपनी ने ऐलान किया है, मुझे एक पीस चाहिए, आप बनाकर दे पाएगा वो? अभी मार्केट में आया नहीं है, और उससे पहले किसी मैकेनिक से आप कहें कि ये मोबाइल मुझे चाहिए, आप एक तैयार करके मुझे दे दे, वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन एक मर्तबा मार्केट में आ जाने के बाद, एक मर्तबा वो मोबाइल मार्केट में आ जाए और फिर खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उस खराब मोबाइल को ठीक करने वाले, रिपेयर करने वाले कितने मिल जाएंगे? बेशुमार। हर शहर के अंदर बेशुमार ऐसे मैकेनिक मिल जाएंगे जो खराब मोबाइल को दोबारा सही कर देंगे। लेकिन जब तक मार्केट में नहीं आया था तब तक उस मोबाइल को तैयार करना सबके बस की बात नहीं थी, कोई तैयार नहीं कर पाता। तो पता चला कि किसी चीज को पहली बार तैयार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार तैयार हो जाए और फिर खराब हो जाए तो उसे दोबारा रिपेयर करना बड़ा आसान है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को पैदा कर सकता है, आदम से उसे वजूद बख्श सकता है, क्या जब वो मर जाए तो दोबारा उसे जिंदा नहीं कर सकता? ये उसके लिए मुश्किल काम होगा? कोई भी इंसान जिसके पास अकल की नेमत हो, क्या इस चीज का इनकार कर सकता? इस चीज का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अकल खुद इस बात की गवाही देती है कि जिस तरह मरना यकीनी है, उसी तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना और हर एक को उसके अमल के हिसाब से बदला दिया जाए, यह खुद अकल इस बात की गवाही देती है। जब अकल इस बात की गवाही देती है कि मरना भी यकीनी है और मरने के बाद हिसाब देना भी यकीनी है, तो क्या इस हकीकत के साथ हमें जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि जब हमें अपने जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, तो इस हकीकत के साथ अगर एक इंसान जिंदगी गुजारे तो क्या उसकी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा अमल करते हुए? चाहे वो लोगों के दरमियान हो, चाहे अकेले हो, चाहे रूम बंद करके हो, चाहे मार्केट के अंदर हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करेगा। कोई अमल ऐसा नहीं करेगा जिसे नामा अमल के अंदर देखना पसंद ना करे। यकीन अगर दिल के अंदर आ जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। गज़वे उहुद के अंदर और उससे पहले गज़वे बदर के अंदर दो सहाबा इकराम का वाकया है, सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर ये दोनों वाकये मौजूद हैं। दो अलग अलग सहाबा इकराम का, लेकिन वाकया तकरीबन एक ही तरह का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, एक सहाबी के सामने से खजूरें खा रहे थे। पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर इस गज़वे में मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मेरा ठिकाना क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नत। फौरन खजूरें फेंकी और कहा कि इन खजूरों को खाता रहा तो जिंदगी बड़ी लंबी हो जाएगी, जन्नत जाने में ताखीर हो जाएगी। फौरन मैदान में कूद पड़े और शहीद हो गए। एक इंसान ये काम कब कर सकता है? जब दिल के अंदर यकीन हो कि फौरन मुझे जन्नत मिलने वाली है। जिस तरह ये दिन गुजरने के बाद रात आने वाली है, रात गुजरने के बाद दिन आने वाला है, यकीन है, उसी तरह अगर जन्नत और जहन्नम के बारे में यकीन हो तो इंसान के अमल करने का, जिंदगी गुजारने का तर्ज ही बदल जाएगा। ये हमारी जो गफलत है किस लिए है? क्योंकि इस हकीकत को हमने भुला दिया, इस हकीकत को हमने भुला दिया है। इसलिए जरूरत है कि हमेशा इस हकीकत को सामने रखते अपनी जिंदगी गुजारे। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि तुम्हें अपने अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हकीकत के साथ हमें अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। मुहतरम हाज़िरीन, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई वाक़यात का तज़किरा किया है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर मरने के बाद बाद लोगों को जिंदा करके दिखाया है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जिक्र किया है। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सूरह बकरा के अंदर पढ़ें। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी और फिर दोबारा जिंदा किया। ये कौन है? एक नबी है। और फिर पूछा कम लबिस्त, कितने दिनों तक इस हालत में रहे? जवाब क्या देते हैं? यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा होगा। ये नबी हैं और मरने के बाद उन्हें पता नहीं चल पाता कि कितनी मुद्दत तक इस हालत में रहे। और आज
بعض لوگ اپنے اولیاء کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں پل پل کی خبر ہوتی ہے اور ہماری ہر بات وہ سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی بھی کرتے ہیں. اور یہاں ایک نبی کا حال اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کتنی مدت تک اس حالت میں رہے. اسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ رب العالمین دکھائے مجھے کیسے مردوں کو آپ زندہ کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو اس بارے میں ایمان نہیں ہے؟ تو کہا بلا، ضرور ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ اطمینان قلب جو ہے نا، یہ اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا. یہ بھی ایمان ہے لیکن ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. آپ پڑھیں اس آیت کو تب پتا چلے گا کہ اطمینان قلب کسے کہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جن کے پاس ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ، اللہ رب العالمین کی طرف اب پلٹ چلیں. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جائے. وادخلی جنتی، جنت کے اندر داخل ہو جائے. جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ نفس سے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا. 4 پرندے لو، ذبح کرو، گوشت خلط ملط کر دو اور الگ الگ جگہوں پر رکھ دو، پھر ان کے نام لے کر بلاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا اور سب کے سب جو گوشت کے اعضاء تھے اپنے اصل خلقت کی طرف دوڑ کر ملنے لگے اور پرندے کی شکل میں دوبارہ ان کے سامنے آ گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے، کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ زندہ کرنا نہایت آسان ہے. اس کی عقلی دلیلیں قرآن کریم کے اندر بے شمار ہیں. بس ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، خصوصاً مکی سورتوں کو. تو انسان یقین کر لے گا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور اسی بنا پر جنت اور جہنم کی آگے کی زندگی ہماری طے ہوگی. ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حقیقت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.